بہرام کے ابو تھانے دار تھے۔ ایک دن ان کا تبادلہ شہر سے دور ایک پہاڑی کے گاؤں میں ہو گیا۔ بہرام بھی اپنی امی ابو کے ساتھ اس گاؤں میں رہنے لگا۔ ان کا گھر گاؤں سے ہٹ کر تھا۔ اطراف میں پہاڑیاں اور جنگل تھے جن میں ریچھ بہت تھے۔ گاؤں والے ان سے تنگ رہتے تھے کیونکہ وہ ان کے کھیت اور باغ اجاڑ دیتے تھے۔ گاؤں میں اونچے اونچے درخت بھی تھے جن میں شہد کے چھتے لگے تھے۔ ان چھتوں کو ریچھوں سے بچانے کے لیے گاؤں والوں نے درخت میں رسیاں باندھ دی تھیں جن میں موٹی موٹی لکڑیاں بن گئی تھیں۔ ہوا چلتی تو یہ لکڑیاں جھولنے لگتیں۔ اس طرح ریچھ درختوں سے دور رہتے۔ ایک رات ایک ریچھنی اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ گاؤں میں گھسی۔ وہ بہرام کے گھر کے قریب کے درخت پر چڑھنا چاہتی تھی کہ اتنے میں اس کا بچہ رسی میں بندھے لکڑی کے ٹکڑے سے کھیلنے لگا۔ لکڑی کچھ اس طرح جھولی کہ بچے کے سر پر زور سے آ لگی۔ ریچھ کا بچہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ ماں رات بھر اسے جگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب صبح چہل پہل ہونے لگی اور بچہ نہ جاگا تو جنگل میں چلی گئی۔ بہرام کے ابو ریچھ کے اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ اسے الاؤ کے پاس لٹایا تو آگ کی گرمی پا کر وہ ہوش میں آ گیا۔ بہرام کے ابو اسے جنگل میں چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن بہرام کی ضد سے وہ مجبور ہو گئے۔ ریچھ کا بچہ بہرام اور گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا۔ ایک دن یہ ریچھ، جسے سب کالو کہتے تھے، جنگل میں ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ بہرام اور گاؤں کے سب بچے بہت آزردہ ہو گئے۔ پھر بہرام کے ابو کا تبادلہ ہو گیا۔ بہرام نے گاؤں کی اس بڑھیا سے، جو کالو کے لیے تربوز، خربوزے اور پھل وغیرہ لاتی تھی، کہا کہ اگر کالو کبھی آئے تو اسے ضرور کچھ کھلائے اور اس کا خیال رکھے۔ نئے تھانے دار بھی اسی گھر میں اترے جس میں بہرام کے ابو رہتے تھے۔ ان کا بس ایک ننھا منھا بچہ تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک ریچھ گھر میں گھس آیا۔ تھانے دارنی سے دیکھ کر ڈر گئی اور لگی چیخنے۔ تھانے دار فوراً لٹ لے کر دوڑے اور انہوں نے ریچھ کی پیٹھ پر خوب ڈنڈے رسید کیے۔ ریچھ وہاں سے بھاگ گیا۔ جاڑوں کے دن تھے۔ تھانے دارنی نے بچے کو دھوپ میں چرپائی پر سلا دیا تھا اور باورچی خانے میں مصروف تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ اتنے میں پھر وہی ریچھ اندر آیا اور اس نے چھپکے سے بچے کو گود میں اٹھا کر جنگل کا رخ کیا۔ تھانے دارنی صحن میں آئی تو بچے کو غائب پا کر رونے اور چلانے لگی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ زمین پر ریچھ کے پاؤں کے نشان تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ ریچھ بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ لوگ چاروں طرف پھیل گئے۔ اتنے میں کسی نے خبر دی کہ ایک ریچھ بچے کو لیے ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ تھانے دار سپاہیوں کو لے کر ٹیلے کے پاس پہنچے اور سب ریچھ کو گولی مارنے کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑھیا ایک ٹوکری سر پر لیے گاؤں سے آئی اور اس نے سب سے کہا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ وہ بچے کو ریچھ سے حاصل کر لے گی۔ آخر لوگ اس کی بات مان گئے اور ادھر ادھر چھپ گئے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ایک چٹان پر وہ ٹوکری رکھ دی۔ ریچھ بچے کو لے کے نیچے آیا، اسے زمین پر لٹایا اور لگا ٹوکری میں رکھے پھل کھانے۔ پھل کھا کر وہ بڑھیا کے قریب آیا جس نے اسے خوب پیار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ جنگل میں چلا گیا۔ تھانے دار اور گاؤں والے بڑھیا کے پاس آئے اور اس کی گود سے بچے کو اٹھا لیا۔
تھانے دار نے بڑھیا کی عقل مندی کی تعریف کی اور سب اسے جلوس کی شکل میں گاؤں میں لے آئے۔ بڑھیا جب تک زندہ رہی کالو گاؤں میں آتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔